بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ کورونا کی دوا سے خود کو سپر مین محسوس کرتا ہوں، صدر ٹرمپ۔ بنگلہ دیش میں زیادتی کے لیے موت کی سزا کا قانون نافذ، صدر نے دستخط کر دیے۔ کورونا کی صورتحال کا تعین ٹریفک لائٹس کے رنگوں سے، یورپی یونین کا اتفاق۔ دنیا سے بھوک کا خاتمہ ممکن ہے، جرمنی۔ بچے کی ماں سے محبت، 5 سالہ بچہ مسلح افراد پر مسلسل اپنے کھلونوں سے وار کرنے لگا۔ سعودی عرب اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کونسل کا الیکشن ہار گیا، جبکہ پاکستان نے ریکارڈ ووٹ حاصل کیے۔ سعودی عرب کا عمرہ کے لیے دوسرا مرحلہ شروع کرنے کا اعلان۔ تبلیغی اجتماع 6 نومبر سے شروع، شناختی کارڈ اور ماسک لازمی۔ بچے وقت سے پہلے بالغ کیوں ہو رہے ہیں؟ ڈنمارک کے سائنسدانوں کی کئی ماہ کی تحقیق۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں انقلاب برپا، بھارتی سائنسدان نے کس چیز سے موبائل چپ تیار کر لی؟ چینی صدر کا اپنی آرمی کو ممکنہ لڑائی کے لیے تیار رہنے کا حکم۔ کچھ بھی ہو جائے اپوزیشن سے مفاہمت نہیں کروں گا، وزیر اعظم عمران خان۔ پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری میں مزید اضافہ ہوگا، IMF۔ جلسوں سے حکومتیں نہیں گرتی، 126 دن کے دھرنے کے باوجود ہم سے حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ بھارت کو آزادی کے بعد بدترین اقتصادی سست روی کا سامنا، IMF۔ کچھ لوگوں کے جسم پر جلدی نیل کیوں پڑ جاتے ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ کورونا کے دوران انہیں ایسی دوا دی گئی ہے جس کے بعد وہ اپنے آپ کو سپر مین محسوس کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے پاس بہت جلد ویکسین آ جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے جو بائیڈن پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ مہم اتنی تیز کیوں چلاتے ہو، ذرا بریک لگاؤ۔ جبکہ دوسری جانب جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے بڑے برے طریقے سے کورونا کو ہینڈل کیا۔ بنگلہ دیشی صدر عبدالحامد نے زیادتی کے مجرموں کے لیے سزائے موت کے قانون پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس ماہ کے آغاز میں زیادتی کے ایک واقعے کی سوشل میڈیا پر ویڈیو سامنے آنے کے بعد بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش میں اس کی زیادہ سے زیادہ سزا عمر قید تھی۔ یورپی یونین کی رکن کی ریاستیں کورونا کے خطرات کے تعین کے لیے ایک مشترکہ طریقہ کار پر متفق ہو گئی ہیں۔ یورپی ممالک کے وزراء کی اکثریت نے اس طریقہ کار پر اتفاق کیا جسے کورونا ٹریفک لائٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس طریقہ کار کے تحت مختلف علاقوں کو نقشے پر سبز، زرد اور سرخ رنگوں سے ظاہر کیا جائے گا۔ سبز رنگ والے علاقے میں آمد و رفت پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، تاہم زرد یا سرخ رنگ والے ایریا کے سفر سے متعلق مشترکہ طریقہ کار طے نہیں ہو پایا۔ جرمنی کا کہنا ہے کہ دنیا سے بھوک کو ختم کیا جا سکتا ہے، تاہم اس حوالے سے عالمی سطح پر سیاسی عزم کی کمی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک اس سلسلے میں سالانہ $14 بلین کی سرمایہ کاری 2030 تک کر سکتے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک کو بھی زراعت کو اپنی ترجیح بناتے ہوئے اس شعبے میں سرمایہ کاری بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ نوع انسانی کے لیے درکار خوراک کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ماں کی محبت میں 5 سالہ امریکی بچہ مسلح افراد کے سامنے ڈٹ گیا اور مسلسل اپنے کھلونوں سے پے در پے وار کرتا رہا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ماں بچوں کی محبت میں بڑے سے بڑے خطرے سے ٹکرا جاتی ہے، لیکن امریکی ریاست انڈیانا میں ایک 5 سالہ بچے نے ماں کی حفاظت کی خاطر مسلح افراد پر حملہ آور ہو کر دلیری کی نئی مثال قائم کر دی۔ صارفین کی جانب سے ڈیوڈ نامی 5 سالہ بچے کو اس بہادری پر میڈل سے نوازنے کا مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گھر میں موجود خاتون کپڑے استری کر رہی ہے کہ اچانک 4 افراد گھر میں زبردستی داخل ہو جاتے ہیں۔ اسلحے سے لیس شخص کو والدہ پر اسلحہ تانے دیکھ کر 5 سالہ ڈیوڈ سے رہا نہ گیا۔
اور اس نے اپنے کھلونوں سے مسلح شخص پر مسلسل وار کرنا شروع کر دیے۔ سعودی عرب اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے الیکشن میں ناکام ہو گیا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے آئندہ 3 سال کی مدت کے لیے الیکشن ہوئے، جس میں ایشیا بحر الکاہل گروپ میں 4 نشستوں پر 5 ممالک میں مقابلہ تھا، جن میں پاکستان، ازبکستان، نیپال، چائنا اور سعودی عرب شامل تھے۔ انتخابات میں خفیہ ووٹنگ ہوئی، جس میں پاکستان نے ریکارڈ ووٹ حاصل کیے اور 191 میں سے سب سے زیادہ 169 ووٹ لینے میں کامیاب ہوا۔ ازبکستان نے 164 ووٹ، نیپال 150 ووٹ، چائنا نے 139 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی، جبکہ سعودی عرب کو صرف 90 ووٹ مل سکے اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بین الاقوامی تنظیموں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام لگا کر سعودی عرب کی شدید مخالفت کی۔ سعودی حکومت نے 18 اکتوبر سے عمرے کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ 2 لاکھ سے اوپر مقامی زائرین کو عمرہ ادائیگی کی اجازت ہوگی، جبکہ غیر ملکی عمرہ زائرین 1 نومبر سے عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ حکومت نے 4 اکتوبر کے بعد عمرے کی ادائیگی سے مرحلہ وار پابندی اٹھانے کی اجازت دے دی تھی، جس میں صرف 6000 مقامی زائرین عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ انہیں مزید چھوٹے چھوٹے گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر ایک گروپ پر 3 گھنٹے میں عمرے کے تمام مناسک طواف کعبہ اور سعی مکمل کرنے کی پابندی عائد کی گئی ہے۔ تاہم عازمین کو کعبۃ اللہ کو چھونے اور حجر اسود کو عملی بوسہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ ہاتھوں کے اشارے سے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ رائے ونڈ کے عالمی تبلیغی اجتماع میں شیڈول اور کورونا کی وجہ سے SOPs جاری کر دیے گئے ہیں۔ تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ 6 نومبر سے شروع ہوگا، جو 8 نومبر تک جاری رہے گا۔ اس سال بیرون ملک سے آنے والے مہمان اجتماع میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ اجتماع گاہ میں ایک بار داخل ہونے کے بعد اختتام تک باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شرکاء کے لیے قومی شناختی کارڈ اور ماسک لازمی ہوگا۔ انفرادی طور پر کسی کو اجتماع میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ بیمار لوگ اور پاکستان میں زیر تعلیم غیر ملکی طلبہ اجتماع میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ تمام افراد گروپ کی شکل میں آئیں گے اور ہر گروپ کا ایک امیر ہوگا۔ اجتماع گاہ کے اندر سونے کی ترتیب بھی ماضی کی نسبت تبدیل کی گئی ہے۔ 2 بستروں کے درمیان ایک بستر کی جگہ خالی چھوڑی جائے گی۔ آج کل بچوں کا وقت سے پہلے بالغ یعنی جوان ہونے کا رجحان عام ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بچے بھی وقت سے پہلے بالغ ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر والدین تشویش میں مبتلا ہیں، کیونکہ بچوں کے بالغ ہوتے ہی والدین کو ان کی شادی کی فکر پڑ جاتی ہے۔ بچے وقت سے پہلے کیوں جوان ہو جاتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ڈنمارک کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے کئی ماہ تحقیق کی تو اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دور حاضر میں پچھلے زمانوں کی نسبت حقیقتاً بچے وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں۔ اس تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بچوں کے بالغ ہونے کی عمر میں ہر سال کمی ہو رہی ہے، یعنی بچوں کے بالغ ہونے کی عمر اب ہر سال کم ہوتی جا رہی ہے اور بچے کم عمری میں بالغ ہوتے جا رہے ہیں۔ سائنسدانوں اور ماہرین کی جانب سے کی گئی تشخیص اور لیے گئے جائزے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بچوں کے جلد بالغ ہونے کا تعلق ماؤں کے جلد بالغ ہونے سے جا ملا ہے۔ اس کے علاوہ دور حاضر میں تبدیل ہوتی خوراکوں اور ملاوٹ شدہ غذاؤں کو بھی اس کی ایک وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بھارت سے ہر آنے والے دن کوئی نہ کوئی انوکھی خبر آتی رہتی ہے، جسے سننے کے بعد انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہندو مذہب میں گائے کو ماں کا درجہ دیا جاتا ہے، مگر ان کو گائے اور اس کے فضلے سے کچھ خاص ہی لگاؤ ہے۔ اپنے دیوتاؤں کی مورتیاں اسے بنانے کے بعد اب فون سگنل ریڈیشن کے نقصانات سے بچنے کے لیے اس کی چپ تیار کر لی گئی ہے۔ چپ تیار کرنے والوں کا دعویٰ ہے کہ اگر اس چپ کو موبائل میں استعمال کیا جائے گا تو اس سے موبائل کی تابکاری کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ مختلف قسم کی بیماریوں کے خلاف بھی آپ کے لیے ایک محافظ ثابت ہوگی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ جہاں اس سے بنائی گئی چپ تابکاری کم کرتی ہے، وہیں اس سے دیگر مصنوعات بنا کر گھر کے ماحول کو بھی ماحول دوست بنایا جا سکتا ہے۔
چپ بنانے والے سائنسدان کا کہنا تھا کہ اس میں بہت سی بیماریوں کے جراثیم اور بیکٹیریا سے لڑنے کی بے پناہ طاقت موجود ہے۔ بھارتی سائنسدان نے کہا کہ آج کے جدید سائنس دور میں ہم لوگ اپنی سائنس کو بھول گئے ہیں۔ بھارتی سائنسدان کا اپنی پریس کانفرنس میں بھارتی لوگوں اور میڈیا پر زور دیتے ہوئے کہنا تھا کہ گائے کے حوالے سے ایک مثبت مہم چلائی جائے تاکہ کوئی بھی گائے سڑک یا باہر گلیوں میں گھومتی ہوئی نظر نہ آئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر گائے دودھ نہیں دیتی تو اسے کسی دوسرے مقصد کے استعمال کی غرض سے گھر میں رکھا جا سکتا ہے۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ نے اپنی آرمی کو ممکنہ لڑائی کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آرمی ہائی الرٹ رہے اور دشمن کے ممکنہ وار کے منہ توڑ جواب کے لیے خود کو تیار رکھے۔ CNN کے مطابق صدر شی جن پنگ کا یہ فوجی دورہ اس وقت ہوا جب چائنا اور امریکہ کے مابین کئی دہائیوں کے دوران تائیوان اور کورونا وبائی امور میں اختلافات کے باعث تناؤ اپنے عروج پر ہے اور امریکہ اور چائنا کے مابین تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چائنا نے دوسری طرف امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت کے کسی بھی منصوبے کو فی الفور منسوخ کرے اور امریکہ اپنے تائیوان سے تعلقات کو ختم کرے۔ اگرچہ دوستو تائیوان کو کبھی بھی چائنا کی حکمران کمیونسٹ پارٹی کے زیر کنٹرول نہیں رکھا گیا، تاہم چائنا اس جزیرہ نما خطے کا دعوے دار رہا ہے۔ تاہم چائنا کا کہنا ہے کہ وہ تائیوان پر قبضے کے لیے فوجی طاقت استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اپوزیشن سے مفاہمت نہیں ہوگی۔ وزیراعظم نے کہا کہ انہوں نے اقتدار سنبھالنے کے پہلے دن ہی کہا تھا کہ لوٹ مار کرنے والے اکٹھے ہو جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے اپوزیشن سے مفاہمت نہیں ہوگی، یہ جلسے کریں یا دھرنے دیں، انہیں NRO نہیں دیا جائے گا۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے اس مالی سال کے دوران پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری میں مزید اضافے کی پیشگوئی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک کی مجموعی پیداوار یعنی GDP کی شرح منفی سے بہتر ہو کر 1% ہونے کی توقع کے باوجود اس برس پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں 10.2% اضافہ ہوگا۔ آئندہ برس مہنگائی کی شرح 8.8% ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ 2021 میں پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 4.5% سے بڑھ کر 5.1% ہونے کا بھی ڈر ہے۔ اس بات کا انکشاف عالمی مالیاتی IMF کی طرف سے دنیا کے تمام ممالک کی معیشت کے حوالے سے متعلق ایک رپورٹ میں کیا گیا ہے، جس میں کورونا کے اثرات کے تناظر میں آئندہ 5 سال تک کی معیشت کے اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ دوستو اس سے قبل عالمی بینک کی ایک رپورٹ میں پاکستان میں غربت بڑھنے کے خدشات بھی ظاہر کیے جا چکے ہیں۔ دوستو IMF کی یہ رپورٹ ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جب پاکستان میں آٹا، دال، چینی، دودھ، انڈے، گوشت سمیت دیگر اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے اور وزیراعظم عمران خان نے بڑھتی ہوئی قیمتوں کو خود مانیٹر کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ پاکستانی وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ عدالتیں جمہوریت کا فیصلہ کرتی ہیں، جلسے جلوسوں سے حکومتیں نہیں گرا کرتی۔ ان کا کہنا تھا کہ میری اس بات پر PTI والے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جلسہ 126 دن ہم نے کیا تھا، لیکن حکومت نہیں گرا سکے تھے۔ ہمیں بالآخر عدالتوں میں جانا پڑا۔ اپوزیشن کا نشانہ عدلیہ، آرمی اور نیب ہے۔ ہم بھی کہہ رہے تھے کہ حکومت آج گئی یا کل گئی، لیکن یہ سارے سیاسی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ اپوزیشن میں ہم بھی کہتے تھے کہ اگلے ماہ حکومت نہیں رہے گی، لیکن عمران خان کے 126 دن کے دھرنے کے باوجود حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ IMF کا کہنا ہے کہ 31 مارچ 2021 کو ختم ہونے والے اس مالی سال میں انڈیا کی مجموعی قومی پیداوار میں 10.3% کمی ہوئی ہے۔ IMF کو امید ہے کہ اگلے برس انڈیا کی اقتصادی ترقی 8.8% تک بڑھ جائے گی۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے انڈیا میں بھی اقتصادی سرگرمیاں رک گئی تھیں۔ IMF کا مزید کہنا تھا کہ انڈیا کی اقتصادی ترقی 4.5% تک سکڑ جائے گی۔ اعداد و شمار کے مطابق اپریل اور جون کے درمیان انڈیا کی معیشت 23.9% سکڑ گئی تھی۔
کورونا کی وجہ سے انڈیا میں ایک بڑی تعداد میں لوگ نوکریوں سے فارغ کیے گئے تھے۔ انڈیا میں لاک ڈاؤن کے بعد ہزاروں افراد بھی بے روزگار ہوئے تھے۔ ایک حقیقت ہے کہ کچھ لوگوں کے جسم پر فوری طور پر نیل کا نشان پڑ جاتا ہے، مگر اس نیل کے پڑنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں جلدی نیل پڑتا ہے۔ اس بات میں کسی بھی قسم کے شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ عورتوں کی جلد مردوں کے مقابلے میں زیادہ نازک ہوتی ہے۔ اس لیے جلد کے نیچے موجود خون کی باریک باریک نالیاں ذرا سے بھی دباؤ سے پھٹ جاتی ہیں، اور جس کے سبب مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی جلد پر نیل کا نشان جلدی پڑ جاتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسانی جلد بھی باریک ہوتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے نیل پڑنے کے امکانات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ادھیڑ عمر عورتوں میں ینگ عورتوں کے مقابلے میں زیادہ جلدی نیل پڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ زیادہ توانائی اور وٹامن کے حصول کے لیے غذائی سپلیمنٹ کا استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی نیل پڑ سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جو لوگ غذائی سپلیمنٹس استعمال کرتے ہیں، ایسے مریضوں کی جلد پر نیل پڑنے کے امکانات عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بعض اوقات دل کے مریضوں کو ڈاکٹر خون پتلا کرنے والی ادویات کے استعمال کا مشورہ دیتے ہیں۔ ان ادویات کے استعمال سے بھی جلد پر نیل پڑنے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور معمولی سے دباؤ کے نتیجے میں بھی جسم پر نیل کے نشانات نمودار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وٹامن سی اور ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی جسم پر نیل پڑ سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، جو کہ ان اسباب کے بارے میں جان سکے گا جن کی وجہ سے جسم میں ان وٹامن کی کمی واقع ہو رہی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔